السلام علیکم ورحمۃ اللہ مائی ڈیئر لسنرز. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں جو ایمان افروز اور مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی اس واقعہ میں موجود ہے. تو سلطان نور الدین زنگی، یہ اس دور کی بات ہے. سلطان نور الدین زنگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے سلطان پیدا کیے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو سلطان نور الدین زنگی نے اپنے گھر میں تربیت دی. اور سلطان نور الدین زنگی کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ اول جو اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں تھا کہ اس پر وہ قبضہ کریں اور وہ قبلہ اول عیسائیوں کے قبضے سے چھڑوائیں. تو سلطان جو اس وقت صرف صلاح الدین ایوبی تھا اور ایوبی خاندان سے اس کا تعلق تھا، تو ہم اس واقعہ کی طرف آتے ہیں. سلطان نور الدین زنگی ایک انتہائی دیانتدار، ایماندار، خوبصورت خوب سیرت انسان تھے اور ملنسار تھے اور انصاف پسند شہنشاہ تھے، بادشاہ تھے. تو ان کو 3 دن مسلسل خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے شکایت کی کہ مجھے دو بندے جو ہیں وہ تنگ کر رہے ہیں. تو جب مسلسل 3 دن ایک ہی خواب آتا رہا اور یہی شکایت آتی رہی، تو اس نے اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف فرمائے، تو اس نے اپنے مشیر، نام اس کا مجھے بھول گیا، اس سے مشورہ کیا کہ یہ کیا وجہ ہے. تو آپ کے مشیر نے عرض کی کہ سلطان آپ فوراً مدینہ پہنچیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ آ رہا ہے، الہام آپ کہہ لیں اس کو. تو اپنے خواب کی بنیاد پر بہت سارے تحفے تحائف لے کر اور اپنا اسپیشل ایک فوجی دستہ تھوڑی سی تعداد میں لے کر وہ مدینہ پہنچے. مدینہ اس وقت کسی گورنر کے انڈر ہوتا تھا. تو جب آپ مدینہ میں پہنچے تو آپ نے مدینے میں رہنے والے تمام لوگوں کو دعوت دی اور ان کو تحفے تحائف تقسیم کیے، اور پھر پوچھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا. جب سب اپنے تحفے تحائف لے کر چلے گئے تو آپ نے یہ 2-3 مرتبہ یہی فکرہ دہرایا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا. تو ایک پاس کھڑے آدمی نے کہا کہ 2 بندے رہ گئے ہیں جو صوم و صلات کے بڑے پابند ہیں اور کہیں دور سے آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مدینے مسجد کے ساتھ جو ہے خانہ کعبہ کے ساتھ اس نے رہائش کی ہوئی ہے. تو آپ نے سلطان نور الدین زنگی نے کہا کہ ان کو بلاؤ. جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی انعام اکرام کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. تو سلطان نور الدین زنگی کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں. تو پھر سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر کے لاؤ. جب گرفتار کر کے لایا گیا اور اسے پوچھ گچھ کی گئی اور اس گھر میں گیا تو وہاں پر ایک قالین کے نیچے سے ایک سرنگ برآمد ہوئی، اور وہ سرنگ جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر کی طرف جا رہی تھی، اور بالکل نزدیک وہ پہنچ چکے تھے قبر کے. اور یہ یہودیوں کا پلان تھا، اور یہودیوں کا پلان کچھ اس طرح تھا کہ وہ توبہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد خاکی کو وہاں سے اٹھا کر کہیں اور شفٹ کرنے کا ان کا ایک یہودی ہمیشہ سے سازشی تھے، سازشی ہیں اور سازشی رہیں گے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ فکرہ ایجاد ہوا، سیسا پلائی دیوار. تو آپ نے سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ خندقیں کھود کر چاروں طرف اور اس میں سیسا پگھلا دیا جائے. تو آج بھی خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو ہے وہ سیسا پگھلا کر سیسا پلائی دیوار بنائی ہوئی ہے. اس وقت کی سلطان نور الدین زنگی کے دور کی، نیچے بہت نیچے تک جہاں تک جا کر پانی آ جاتا ہے وہاں سے لے کر اوپر تک سیسا پلائی دیوار بنائی ہوئی ہے.
خانہ کعبہ کے چاروں اطراف میں، اور نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں یہودیوں کے جو سر ہیں وہ قلم کر دیے جائیں، تو ان کے سر قلم کر دیے گئے، اور سلطان نور الدین زنگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اللہ کے حضور کہ اے اللہ، آپ نے ان کروڑوں مسلمانوں میں سے میرا انتخاب کیا، اور ان کے خوشی کے آنسو نکل رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ مجھ سے لے رہے ہیں، اور یہ تاریخ میں ان کا نام ابھی تک لیا جاتا ہے اور لیا جاتا رہے گا۔ نور الدین زنگی ایک ایسے با کردار انسان تھے، اور ایک نیک دل انسان تھے، اور پکے اور سچے مسلمان تھے، اور ایمان والے تھے، دین والے تھے، تقوی والے تھے، پرہیزگار تھے، اور دشمنوں کے لیے بہت سخت جان تھے۔ تو اس کا خواب اس کی زندگی میں تو پورا نہ ہو سکا، شاشین نے ان کو حشیش پلا دی، اور ایک سازش کے تحت وہ میں سمجھتا ہوں شہید ہو گئے، اور اس کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول فتح کیا، اور آج پھر قبلہ اول خطرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو اور قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اور امت مسلمہ کو اس بات پر ایک پیج پر اکٹھا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو، ان کافروں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دے، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے بچوں، خواتین، مرد، سب کو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ والسلام، آپ کا تابعدار وسیم منشا ڈوگر۔ بہت